اے ظرف نظر دیکھ، اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ اسی مضمون مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی وہ۔ واہ واہ۔ میں اپنے ناظرین حضرات کو اور بھی ابھی زحمت دوں گا، کیونکہ آج سے عامر آن لائن، چونکہ اب ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب عامر آن لائن کو ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ سوال کرتے رہیں، میں اب اکیلا ہوں گا، سارے علماء کرام کو بھی اب ماشاءاللہ ان کے وہاں شبیں شروع ہو گئی ہیں، سب کو اپنی شبوں کو، تو ان 10 دنوں میں ہم ساتھ ہوں گے، نعتیں بھی پڑھتے رہیں گے، اور ہم یہ سوال جواب کا سیشن بھی کہ اب تو بڑی طویل نشستیں ہوں گی، تو میں قبل اس کے کہ میں ایک وقفہ لوں، ایک وقفہ مجھے لینا ہے تاکہ میں قرات کی طرف جاؤں۔ میں آ کر آپ کو کیا بتاؤں گا یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے جو قرات ہوگی اس کی تلاوت اور ترجمہ اور جو مختصر تفسیر بیان کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ یہ کہ یہ غزوہ کیوں ہوا، کیونکہ معاہدہ تو 10 سال کا تھا، صلح حدیبیہ تو 10 سال کی تھی، اور جس وقت معاہدے کی شرائط لکھی جا رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لکھو، جو لکھنا ہے لکھو، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ معاہدہ چلنے والا نہیں ہے، اور مسلمان اتنے برے دل سے واپس گئے تھے کیونکہ وہ سب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو روک دیا تھا، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا سہیل بن عمرو نے، اور بڑے بڑے صحابی رسول، ایسی ناراضگی تھی ان کی، عبد الرحمن بن عوف کی تو ناراضگی کی انتہا نہیں تھی، انہوں نے تو باقاعدہ سہیل بن عمرو سے کہا تو شرم نہیں آتی، بھول گیا عبد الرحمن بن عوف کو۔ اب ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، عبد الرحمن بن عوف کا جب سامان آتا تھا نا مکے میں، تو اونٹوں کی دھم دھم سے سارے مکے کے لوگ باہر نکل آتے تھے، 300 سے 400 اونٹ پہ لدا ہوا ان کا سامان آتا تھا، سب سے امیر ترین صحابی تھے، ان سے سب ڈرتے بھی تھے، تو نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں ہمیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے، تو اس پر رسول اللہ نے کہا رک جاؤ عبد الرحمن، ان کو لکھنے دو، کیا لکھ رہے ہیں لکھنے دو، کیونکہ نگاہ نبوت جو دیکھتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے، جو دیکھتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے، بس صبر آزماتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ دیکھیں اسی کو تو امین امین کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو، کیونکہ خدا کے بھی کچھ راز ہیں جو ان کے پاس امانت تھے، امین نے سارے راز نہیں بتائے ہیں، ہاں وہ بتا دیے، اور جو نہیں بتانے تھے کہا ایسے جس کو لوگ بناتے کچھ اور ہے، مذاق جس کا، شرم کرو اے لوگوں مذاق اڑانے والوں، مسلمان جھگڑ لیں آپ تشریف لائیں، ہاں مجھے تمہیں بتانا تھا شب قدر کب تھی، میں بھول گیا، بھول نہیں گئے، بتایا نہیں آپ نے، بتایا نہیں آپ نے، نبی بھولتا نہیں ہے کچھ بھی، اگر نبی بھولتا ہوتا تو اس دن کو نہ بھولتا کہ ابو سفیان نے پناہ دی تھی، اس کے گھر کو جائے پناہ بنا دیا، نبی بھولتا کچھ نہیں ہے، یہ بھولنا نبی کی صفت نہیں ہوتی، اللہ انتہائی کمپلیٹ انسان کو نبی بناتا ہے، جس کی یادداشت بھی مضبوط ہو اس کو نبی بناتا ہے، یہ تھوڑی کہ وہ بے عیب کو نبی بناتا ہے، بھولنے والے کو تھوڑی نبی بنا دیتا اللہ تعالیٰ، ہاں بھولنے والے، وہ تو آپ نے ان کو بتایا تم یہ حرکتیں کرو لڑو، میں بھول گیا نہیں بتا رہا، جاؤ نہیں بتا جاؤ، اس کو اس تناظر میں بھی تو دیکھو، یہی کیوں سمجھتے ہو کہ بھول گئے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ناراض ہو کر بھول گئے نہیں بتا رہا، جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ معلوم تو ہے، جھوٹ کیسے بولیں، آپ صادق اور امین ہیں، تو اب جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے،
اور لڑائی کو بھی تنبیہ کر دی ہے تو کیا کہیں گے پھر؟ میں بھول گیا نہیں بتا رہا، جا میں بھول گیا نہیں بتا رہا، پتہ ہے بھول گیا نہیں بتا رہا، جھوٹ اس میں کہیں نہیں ہے، جھوٹ اس میں کہیں نہیں۔ خیر، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک یہ کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے خیال ہے تلاوت شروع کر دیں، ہم تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر ہم وقفہ لیتے ہیں۔ ہاں تلاوت شروع کر دیں، بسم اللہ، کیونکہ پھر ہم اسی میں اگر چلے گئے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کا۔ ہاں بھی تو پھر ہمارے پروڈیوسر کہے گا آپ ایئر ٹائم کھا گئے، اور آج تو اب آج کے بعد سے تو ایئر ٹائم ہی میرا ہے الحمدللہ، تو اب میں کھاؤں یا پیوں میری مرضی، میرا ایئر ٹائم میری مرضی۔ اوکے جی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاک اللہ۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع کی جو آیات ہیں وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، اپنے وصال کی، اپنی واپسی کی خبر دے رہے ہیں. گو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس، اچھا یہ میں آپ کو بعد میں واقعہ بتاؤں گا، یہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا یہ والے میں. یہ جو آیات ہیں ان میں پہلے ترجمہ بیان کر دوں آپ کو، کیونکہ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹ نہیں تھا. اب پہلا اور یوں عرض کرو سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جب آنا ہے تو یہ عرض کر دو اور پھر کہو. یہ دو جگہ پر قل کا ایک معاملہ ہے، اور پھر کہو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں، بے شک قرآن ہی شفا ہے، جیسے کہ فرما رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. قرآن آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ویسے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے مکرم صاحب نے کلپ بھی بھیجا تھا، تو میں سے آپ کو بتایا تو تقی عثمانی صاحب سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر، اور انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی خواب ہے. ایک صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کو بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے، میں جو بات سنی ہے ویسے ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نے ندیم ملک صاحب کا وہ کلپ دیکھا تھا، آپ نے مجھے بھیجا، پھر اس کے بعد میں نے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے. آپ بتا دیجئے عامر کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. یہ آپ پڑھ لیں، کورونا آپ کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا. یہ خواب میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، کیا 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. یہ آپ نے پڑھنا ہے تو کورونا سے آپ انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. ہاں بس ہاں دیکھیں یہ بات بھی صحیح. یہ بھائی کیلکولیشن میں کمزور ہوں، آپ سے تو بتایا. ہاں نہیں آپ بتاؤ. جو حسبن اللہ و نعم الوکیل ہے وہ 3 تسبیحیں پڑھیں. پہلے تو 300 دفعہ ہو گئی 3 تسبیحیں، 100 والی. اس کے بعد 13 مرتبہ انگلیوں پہ پڑھ لیں. اتنا اچھا طریقہ بتایا. 3 تسبیحیں پڑھ لیں 100 والے، اور 13 دفعہ انگلیوں پڑھ لیں. اور یہ تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں. یہ مولانا تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالی، یہ بہت جیسا کچھ قرآن ابھی آپ نے یہ تو پڑھ لیں. جب آپ نے کہا شفا ہے، بے شک شفا ہے. تو میں بس 1-2 باتیں بتا کر میں مجھے بس 2 باتیں بتانی. وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، اس طرح سے دے رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی واپس آؤں، جہاں داخل ہوں اور جہاں سے بھی باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام. اور بعض مفسرین یہاں لکھتے ہیں، مولانا نعیم مراد آبادی نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ مجھے اپنی قبر میں طہارت اور اپنی رضا کے ساتھ داخل کر. تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اسی لیے کہا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہارے درمیان نہ ہوں. خبر ہے لیکن بتا کے سر رہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا کہ مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے. تو یہ چیز کو اچھا. اب اس کے بعد یہ بتایا جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ یعنی یہ جو مقام محمود کا ذکر بھی یہاں پر ہے، وہ اس طرح سے کہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ مقام محمود شفاعت ہے، اور اس میں اولین و آخرین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حمد کریں گے. اچھا حمد سے مراد یہاں نبی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو نبی کی حمد ہوتی ہے, اللہ کی حمد ہوتی ہے. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ منصب نبوت میں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ اٹھا, اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو. مکہ اپنا شہر تھا نا, مدینے میں. اچھا آج آپ جس راستے سے جاتے ہیں مدینہ, یہ ہے وہ راستہ جس سے رسول اللہ واپس گئے تھے. اس لیے اب آپ جب مدینہ جاتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایک راستہ وہ تھا جو پرانا راستہ ہے, وہ بدر کا راستہ ہے, وہاں پہ جنگ ہوئی تھی اس لیے وہ راستہ تھوڑا طویل ہے. اب اس راستے کو بنایا گیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ فرمایا کہ یہاں پر حجت تمام ہوئی, اور یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بس میں ایک آخری جملہ آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں اگرچہ باطل کو کسی وقت طاقت حاصل ہو یا سہولت حاصل ہو, سہولت کہتے ہیں سواد والا سہولت, باطل کو کسی وقت ہو سکتا ہے ابھی باطل طاقت میں ہو کبھی, لیکن ایک بات یاد رکھیں پائیداری اس کا کام نہیں ہے. جو بھی غلط راستے پر ہے پائیدار نہیں ہے وہ, بے شک اس کا انجام بربادی ہے اور تباہی ہے. اور ایک اور جملہ بول دیتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا, تیرے در سے یار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تو یہ بربادی ہے اور خواری ہے. اور یہ آخری جملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سے روایت ہے, وہ بیان کر کے, کیونکہ مورخین مفسرین محدثین, لیکن پہلے مفسرین پھر محدثین پھر مورخین. تو مفسرین محدثین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ بت آپ نے گرائے. عبداللہ ابن مسعود کچھ اور کہتے ہیں, وہ بتا دوں آپ کو, وہ میں بتا دوں تاکہ بات ہماری دونوں باتیں ہو جائیں. عبداللہ ابن مسعود کہا کہ رسول اللہ نے ایک بھی بت نہیں گرایا, صرف چھڑی سے اشارہ کیا اور یہ آیت پڑھی جو بھی پڑھی ہے, اشارہ کیا اور آیت پڑھی, بت خود بخود گر گیا. صرف چھڑی سے اشارہ کیا, آیت پڑھی, بت خود بخود گر گیا. حبل کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کو آپ نے ٹک کر کے گرایا تھا, یعنی ایک دم کر کے اس کو گرایا. اس پر ایسا مارنا ضروری تھا, ایسا مار گیا تھا کہ اس کی آواز زور سے آئے, بہت بڑا تھا, اتنا بڑا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اس کو گرا دیا. آج بھی آپ جس سیٹلائٹ کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید پاک سیٹ یا جو بھی ہے, بٹ وہ حبل سے لے رہی ہے سگنل سارے. سب سے بڑی سیٹلائٹ کا نام حبل ہے جو اس وقت اوپر ہے, اور اس کی ایک آنکھ ہے وہ سیٹلائٹ جو دجال کی ہے, دجال کی ایک آنکھ ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.